ابرہہ کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا اس کو بھی کوئی کنکر لگا یا وہ اس سے بچ گیا؟ تاریخی روایات، سیرت کی روایات اس کے بارے میں مختلف ہیں۔ زیادہ تر مورخین اور سیرت نگاروں کا رجحان اور ان کے نزدیک قابل ترجیح یہ ہے کہ ابرہہ کو نہیں ہلاک کیا گیا اس کے اندر، اور وہ زندہ رہا، کیونکہ اگر وہ پہلا کنکر لگنے سے وہ بھی مر جاتا تو اپنا یہ عبرتناک انجام وہ کیسے دیکھتا کہ جس لشکر کو بڑے تم طراق کے ساتھ وہ لایا تھا خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی کے لیے، اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کو عبرت کے لیے زندہ رکھا گیا، اور اس نے یہ سارا اپنے لشکروں اور اپنے لوگوں کا یہ حال دیکھا۔ کوئی اکا دکا تھوڑے سے لوگ اس کے اندر بچ گئے جنہوں نے واپس راہ فرار اختیار کی یمن کی طرف۔ لیکن اس کو ابرہہ کو ایک خطرناک قسم کی بیماری نے آ لی، اور وہ ایسی بیماری تھی کہ جس میں انسان کے اعضاء جھڑنا شروع ہو جاتے، یعنی وہ جیسے انگلی کو لگی تو انگلی کا پور کم ہو گیا، پھر دوسرا پور کم ہوا، پھر پوری انگلی ختم ہو گئی، پھر ہاتھ ختم ہونا، اسی طرح ٹانگ پر کان جھڑ جانا، ناک گر جانا، اس طرح اس کے اعضاء ٹوٹ ٹوٹ کے اس کے جسم سے گرنا شروع ہوئے۔ اور کہتے ہیں جب وہ یمن پہنچا، مرا یمن جا کر، بعض روایت میں آتا ہے کہ رستے میں مرا، تو جب اس کے لوگوں نے دیکھا تو وہ ایسا لگتا تھا جیسے مرغی کے کسی چوزے کے پر کسی نے نوچ دی ہو، اور جو اندر سے وہ چھوٹا سا چوزا نکلتا ہے اس طرح اس کا جسم باقی تھا۔ اور لوگ یمن کے حیران تھے کہ وہ 60,000 کا لشکر اور ہاتھیوں کا لشکر لے کر جو اتنے کر و فر سے بادشاہ نکلا تھا، یہ کس شکل کے اندر وہ واپس لوٹا ہے؟ اس کی واپسی کتنی عبرتناک ہوئی ہے کہ اب وہ تنہا ہے اور اس کی حالت ہے۔ اور پھر کہتے ہیں اس کی وجہ سے پھر اس کا، یعنی جب اس پہ ایک دوسری سیرت کی کتابوں میں جو لکھا ہے کہ اس کا یعنی آخری جو اس کی موت ہوئی تو اس کا سینہ شق ہو گیا، باقاعدہ چر گیا درمیان میں سے، اور اس کا دل باہر نکلا ہوا تھا اس کے اندر سے۔ اس عبرتناک طریقے کے ساتھ اللہ جل شانہ نے ابرہہ کا عبرتناک انجام کیا، اور یہ سورہ فیل کے اندر اس کا خلاصہ قرآن پاک نے بیان کیا۔